اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امر ربی بالقسط۔ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ فرما دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے کہ انصاف کو قائم کیا جائے، عدل کو جو ہے وہ قائم کیا جائے، ناانصافی کو ختم کر دیا جائے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، اس کے خالص بندے ہو کر۔ اس کی عبادت کرو صرف اسی کی رضا کے لیے اور اسی کو خوش کرنے کے لیے اور اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، بالکل اخلاص کے ساتھ اس کے بندے بن کر جو ہے وہ اس کی عبادت کرو۔ کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے۔ جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا تھا ویسے ہی تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی جیسے اس نے تمہیں نیست سے ہست کیا، یعنی کہ پہلے تم بالکل نہیں تھے پھر تمہیں پیدا کیا، ایسے ہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ یہ اخروی زندگی کا انکار کرنے والوں پر حجت ہے، اور اس سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ جب اسی کی طرف پلٹنا ہے اور وہ اعمال کی جزا دے گا تو فرما برداری اور عبادات کو صرف اور صرف اسی کی رضا کے لیے جو ہے وہ کیا جائے اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل نہیں ہیں انہیں یہ دلیل پیش کی گئی کہ پہلے تم نہیں تھے، پھر اللہ نے تمہیں تخلیق فرمایا بغیر کسی نمونے کے اور بغیر کسی مثال کے۔ تو وہ اللہ جو بغیر کسی نمونے اور بغیر کسی مثال کے تمہیں تخلیق فرمانے پر قادر ہے، کیا وہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یہ ایسی دلیل ہے کہ جس کا وہ بھی انکار نہیں کر سکتے کہ جو بھی جاندار ہے، جو بھی انسان ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلے ہم نہیں تھے پھر اس نے ہمیں تخلیق فرمایا، اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے جس طرح تم پیدا ہونے سے پہلے، تخلیق سے پہلے نہیں تھے پھر اس نے تمہیں تخلیق فرمایا، اس چیز کو تم اقرار کر سکتے ہو، انکار نہیں کر سکتے۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کا بھی اقرار کرو اور انکار نہ کرو۔ فریقاً ہدی و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فرقے کو راہ دکھائی اور اس کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائی ایمان اور معرفت کی، اور انہیں فرما برداری اور عبادت کی توفیق بخشی، اور ایک فرقے کی گمراہی جو ہے وہ ثابت ہو چکی، وہ کفار ہیں۔ کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ایمان نصیب کیا، معرفت اپنی عطا فرمائی اور اپنی فرما برداری اور عبادت کی توفیق بخشی، اور دوسرا فرقہ جو ہے اس کی گمراہی ثابت ہو چکی ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ ایمان بھی نہیں لاتے، ان کو معرفت الہی بھی نصیب نہیں ہوئی، اللہ کے فرما برداری اور اس کی عبادت جو ہے وہ بھی وہ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ان کی گمراہی جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو والی بنا لیا، یعنی کہ کافروں نے، جو گمراہ فرقہ ہے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا مددگار، اپنا دوست اور اپنا والی بنا لیا، ان کی وہ فرما برداری کرنے لگے اور ان کے کہنے پر جو ہے وہ چلنے لگے، اور ان کے حکم سے کفر اور معاصی کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ شیطان کے کہنے پر انہوں نے کفر بھی کر ڈالا اور گناہ گاری کی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ تو ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک گمراہ ہیں، کافر ہیں، اور دوسری ایک غلطی تو دوسری غلطی یہ اس سے بڑھ کر کہ انہیں اپنے سرمایے کے لٹ جانے پر احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، اللہ رسول کے فرما برداری نہیں ہے، معرفت الہی نہیں ہے، یہ قیمتی اثاثے جو ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو جو ہے ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، دوسری یہ چیز کہ ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہیں،
وہ اپنے گمان میں، اپنے وہم میں یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ تو راستے پر ہیں، وہ تو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جو بندہ اپنے کسی چیز کے لٹ جانے پر اس کو افسوس نہیں ہے، وہ دوبارہ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جس کے پاس جو چیز نہیں ہے، اگر وہ اس کو حاصل کرنے کا شوق ہی نہیں رکھتا تو وہ اس کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہے تو شوق اور طلب جو ہے وہ لازمی چیز ہے، اور محنت جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن کافر جو ہیں وہ اپنے کفر پر راضی ہیں، اور وہ اسی کو ہدایت سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو سیدھے راستے پر ہیں، ہمیں تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اپنی زینت کو اختیار کرو جب مسجد میں جاؤ۔ جب تم مسجد میں حاضر ہوا کرو تو صاف ستھرا لباس جو ہے وہ زیب تن کیا کرو، زینت کو اختیار کرو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ کنگھی کرنا، خوشبو لگانا، یہ زینت میں داخل ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر انداز کے ساتھ جو ہے وہ نماز کے لیے حاضر ہو، بہتر حیت کے ساتھ، کیونکہ نماز میں رب سے جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے، مناجات ہوتی ہیں، تو اس کے لیے زینت اختیار کرنا، عطر لگانا مستحب ہے۔ جیسا کہ ستر عورت، اپنی شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے، اسی طرح بہتر ہے کہ وہ جب مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ حاضر ہو تو وہ زینت کو اختیار کر کے آئے۔ شان نزول مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دن میں مرد اور رات میں عورتیں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا، اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت، شرمگاہ کا چھپانا نماز اور طواف اور ہر حال میں واجب ہے، کہ کسی بھی حال میں انسان کا ستر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اپنے ستر کو چھپانا جو ہے وہ ضروری ہے اور واجب ہے۔ اور ہر نماز کے وقت جو ہے وہ زینت کو اختیار کرنا چاہیے، باقاعدہ نماز کے لیے تیاری ہونی چاہیے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں، چاہے گھر میں پڑھ رہے ہیں، کہیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو نماز کے لیے خصوصی تیاری ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم شادی بیاہوں پر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، زینت کو اختیار کرتے ہیں، تو اس سے کہیں بڑھ کر نماز کی اہمیت ہے کہ نماز فرض ہے اور اللہ کی عبادت ہے۔ نماز میں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو ہم آج اس کی تیاری بھی دیکھیں، اور شادی بیاہوں میں ہم نے لوگوں کے سامنے حاضر ہونا ہوتا ہے اور اس کی بھی تیاری دیکھیں، تو ہم خود جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں اور کتنا باقی ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ اس کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کلبی کا قول ہے کہ بنی عامر زمانہ حج میں اپنی خوراک بہت کم کر دیتے تھے، اور گوشت اور چکنائی تو بالکل کھاتے ہی نہ تھے، اور اس کو حج کی تعظیم جانتے تھے کہ ہم جناب حج کو جا رہے ہیں، لہٰذا اب بھوکے پیاسے جو ہے وہ جانا چاہیے، اپنی خوراک کو کم کر دیں۔ مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں ایسا کرنے کا زیادہ حق ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ کھاؤ اور پیو، چاہے گوشت ہے، چاہے چکنائی ہے، کچھ بھی جو بھی چیز حلال ہے تم اس کو کھاؤ پیو، لیکن یہ ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ اور اسراف یہ ہے کہ سیر ہو چکنے کے بعد بھی انسان کھاتا رہے، یا حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ کھاتا رہے، اور یہ بھی اسراف ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی اس کو تم حرام کر لو، یہ بھی اسراف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کھا جو چاہے اور پہن جو چاہے، اسراف اور تکبر سے بچتا رہے۔ پہننے میں ایسا لباس ہونا چاہیے کہ جو شرمگاہ کا جو ہے وہ خیال رکھے، اور ستر عورت جو ہے وہ اس سے ہو جائے، اور چاہے جتنا مرضی قیمتی ہو اس کے پہننے میں حرج نہیں ہے، آپ جتنا مرضی قیمتی لباس پہنیں۔ اور کھاؤ اور پیو جو چاہتے ہو، حلال میں سے جو مرضی کھاؤ، جتنا مرضی مہنگا کھاؤ، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن صرف فضول خرچی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور فضول خرچی سے بچتے رہو۔
اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ کھانے اور پینے کی تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جن پر شریعت میں دلیل حرمت قائم ہو، کہ جن چیزوں کے بارے میں قرآن و سنت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان کے علاوہ باقی ساری چیزیں حلال ہیں، کیونکہ یہ قاعدہ مقررہ ہے اور مسلمہ ہے، تسلیم شدہ ہے کہ اصل تمام چیزوں میں اباحت ہے، جائز ہونا ہے، مگر جس پر شریعت نے منع فرما دیا اور اس کو استعمال کرنے سے ممانعت فرمائی، اس کی حرمت جو ہے وہ دلیل مستقل سے ثابت ہو۔ جو چیز منع ہے اس پر دلیل ہے، اور جو چیز منع نہیں ہے وہ چیز مباح ہے، وہ جائز ہے۔ آسان لفظوں میں کہ ہر حرام پر دلیل جو ہے وہ ضروری ہے، اور ہر حلال پر دلیل جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ جتنی بھی حلال چیزیں ہیں ان پر دلیل کا ہونا لازمی نہیں ہے، البتہ جو حرام چیزیں ہیں ان پر دلیل کا ہونا لازمی ہے۔ بغیر دلیل کے کسی چیز کو حرام جو ہے وہ قرار نہیں دے سکتے۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، کہ حد سے بڑھنا یہ بھی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام نہیں فرمایا ہم اپنی مرضی کے ساتھ ان کو حرام کہیں، اپنی جناب خواہشات اور اپنی نفسانی جو ہے وہ خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو، مباح چیزوں کو ہم حرام کہیں، تو یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی حد سے بڑھنا ہے کہ اللہ نے تو اس کو حرام نہیں کیا، لیکن ہم اگر اس کو حرام کہہ رہے ہیں تو یہ حد سے بڑھنا ہے۔ اور جہاں میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ وہاں تک پہنچ جائیں، کہ اہل سنت کے جو معمولات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم ان کو حلال سمجھتے ہیں، مباح سمجھتے ہیں، فریق مخالف جو ہے ان کو حرام کہتا ہے، لیکن دلیل نہ قرآن سے ثابت کر سکتا ہے نہ حدیث سے ثابت کر سکتا ہے، صرف اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے کہتا ہے کہ نہیں جی یہ چیزیں حرام ہیں۔ میلاد شریف جناب حرام ہے، دلیل کوئی نہیں۔ جناب معراج کا ذکر یہ بھی ناجائز ہے، کل خوانی یہ بھی ناجائز ہے، اور ایصال ثواب یہ جتنے بھی معمولات ہیں، عرس ہو گیا یا کل خوانیاں ہو گئیں، 40ویں ہو گئے، یہ ساری چیزیں اہل سنت کے نزدیک مباح ہیں، جائز ہیں، اور ہمیں دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں حلال ہیں، مباح ہیں، اور ان کا کھانا پینا جائز ہے۔ ختم پڑھ دیا گیا ہے تو وہ چیز حرام ہے، دلیل کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ جس چیز کو حرام کہہ رہے ہیں اس پر قرآن کی صریح آیت ہو کہ واقعتاً یہ چیز حرام ہے۔ سور حرام ہے، قرآن میں اس چیز کا حکم ہے۔ شراب حرام ہے، واضح انداز میں بتا دیا گیا کہ شراب حرام ہے۔ سود حرام ہے، واضح انداز میں قرآن پاک میں موجود ہے کہ سود حرام ہے، لیکن جب ان چیزوں کو حرام کہتے ہیں تو ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہوتی، تو بغیر دلیل کے کسی مباح چیز کو، حلال چیز کو حرام کہنا یہ حد سے بڑھنا ہے، کہ اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں اس میں اپنی مرضی سے جو ہے وہ حکم داخل کرنا، یہ اللہ کے احکام میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس وجہ سے جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہتے ہیں وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور پھر اس پر مزید زیادتی یہ کہ دلیل ہم سے طلب کی جاتی ہے، جناب کل خوانیوں کا ثبوت دو، جناب تم 40ویں کا ثبوت دو، میلاد شریف کا ثبوت دو۔ بھئی حلال جو چیز حلال ہے اس پر تو دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ شریعت نے اس کو حرام نہیں کہا، شریعت نے اس چیز سے منع نہیں کیا، بس اتنی دلیل کافی ہے کہ یہ چیز حلال ہے۔ اور جو حرام کہہ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و سنت سے جو ہے وہ دلیل لائے، صریح آیت ہو، نص قطعی ہو یا حدیث متواتر ہو، اور اس کے بغیر کسی حلال چیز کو، مباح چیز کو حرام کہنا یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے احکام میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے۔